اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کو سمجھنے کی یہ کوشش ہے، یہ پروگرام دراصل ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے معنی مفاہیم ہمیں سمجھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، یہ روشنی ہے تو کیسے ہے یہ روشنی، یہ ہدایت ہے تو کیسے ہے یہ ہدایت۔ قدم قدم پر قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح انداز میں اور تفصیلی انداز میں اور بہت آسانی کے ساتھ ہم تک منتقل کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ مائدہ کی آیات 99 اور 100 انشاءاللہ ان پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو محض پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات وہ اللہ سب جانتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت، یہ روشنی، یہ اللہ کا کلام یہ پہنچا دیا ذمہ داری کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ، کما حقہ۔ اب تم مانو یا نہیں مانو یہ تمہارا فیصلہ ہوگا، مانو گے تو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، جو تم کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اللہ فوراً فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ جو خبیث کی بہتات یہ ثابت نہیں کرتی اس بات کو کہ خبیث زیادہ وقت رکھتا ہے، اس پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، طیب کسے کہتے ہیں، خبیث کسے کہتے ہیں؟ اگر خبیث کی بہتات ہو تو کیا وہ دلیل بن جاتی ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو خباثتوں کی نئی نئی شکلیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اگر معاشروں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اگر رشوت عام ہو جائے، اگر حرام خوری عام ہو جائے، اگر بے پردگی عام ہو جائے، اگر عریانیت عام ہو جائے اور کم کپڑے پہننے کو مہذب قرار دے دیا جانا شروع کر دیا جائے، تو کیا ان تمام ننگے پن کی بہتات کو ہم قبول کر لیتے ہیں یا قبول کر لیں گے؟ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ہمارے ملک کا کون شخص ہے، کون فرد ہے کہ جو علم و ادب سے اور قرآن کریم کے علوم سے دلچسپی رکھتا ہو اور ڈاکٹر صاحب سے واقف نہ ہو؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تقریباً یہ 11 برس سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ اور آیات 99 اور 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ درست جواب سورہ نمل میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعہ کا معاہدہ کہاں رکھا گیا؟ بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا؟ کوہ صفا پر رکھا گیا، ابو لہب کے گھر پر رکھا گیا، خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انیک صاحب آپ نے جو 2 آیات قرآنیہ تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں اہم بیان فرمائی ہیں۔ آیتیں 2 ہیں، باتیں 4 ہیں۔ پہلی بات جو بالکل آغاز میں ہے، فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ۔ اس جملے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اہم ترین اگرچہ بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس بات کو ذرا اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جملے کے ذریعے سے دراصل تسلی دی جا رہی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے حبیب، آپ اپنی جان گھلا دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ صاحبان ایمان نہیں ہو رہے، ایمان کو قبول نہیں کر رہے۔ اسی طرح یہی جملہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ افسوس کرتے ہوئے صدمے میں کیا اپنی جان گھلا دیں گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ آپ کا کام ان تک بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وآلہ۔ یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی چاہتوں میں ہیں، جن کو آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور ہدایت قبول کر لیں، وہ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت کی بنیاد پر ہدایت قبول کر لیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا یا ہدایت سے وہ محروم رہیں اپنی ضد اور قد اور بدنیتی کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح دوسری بات اس آیت میں یہ بھی سمجھائی گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے، اعمال پر اجر و ثواب یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ثواب دینا یا نہ دینا اور ہدایت کی توفیق دینا یا نہ دینا، یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ بات ان تک پہنچا دیجئے، سبحان اللہ۔ اور توفیق ہدایت قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ ان تک بات پہنچا دیجئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت اچھے انداز سے، عمدہ انداز سے ہمیں سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، کوئی احوال کی تبدیلی یا کسی فرد کا یا کسی گروہ کا ان پر ایسا اثر نہیں کہ اثر انداز ہو کر وہ ان کو اپنے موقف سے ہٹا دیں، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو فرشتے آ کر ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور مبارک ہو تمہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور آگے جملہ ہے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، یہ جو اجر و ثواب ہے یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم ذات بابرکات کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمانی، یعنی اجر و ثواب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ ان تک بات پہنچاتے رہیے، باقی اس کا صلہ کیا ہوگا اور صلہ کون حاصل کرتا ہے اور کون اس سے محروم رہتا ہے، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو ایمان قبول کریں گے اور اعمال صالحہ بجا لائیں گے ان کے لیے جنت مأویٰ ہے، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمانی ہوگی ان کے اعمال کی وجہ سے، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ تو اس لیے اس آیت میں دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہدایت کی توفیق بخشنا یا ہدایت سے محروم رہیں، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس ہے، اور دوسرے یہ کہ اجر و ثواب یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، آپ ان تک بات پہنچاتے رہیں۔ کوئی آدمی اس جملے سے یہ نہ سمجھے، سب کوئی صاحب اس جملے سے یہ نہ سمجھیں، یا جنہوں نے کج فہمی کی وجہ سے یہ بات کی ہے اللہ ان کو سمجھ دے، اس لیے کہ اس جملے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی حیثیت صرف پیغام رسانی کی ہے، ہاں جی، آپ صرف بس پیغام رسانی آپ کے ذمہ ہے، باقی آپ کی منصبی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حیثیات قرآن کریم نے متعین کی ہیں، آپ کی ذمہ داریوں میں سے اگرچہ یہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن آپ مطاع بھی ہیں، آپ متبوع بھی ہیں، آپ حکم بھی ہیں، آپ فیصل بھی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے یہ صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہ مانے۔
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور پوری طرح سے آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے ہوں۔ لہذا آپ حکم بھی ہیں، آپ فیصل بھی ہیں، آپ ایک ریاست کے سربراہ بھی ہیں، آپ سپریم کمانڈر بھی ہیں، آپ دستور حیات دینے والے ہیں، آپ طرز حیات متعین کرنے والے ہیں۔ یہ تمام تر حیثیات اسی قرآن کریم میں موجود ہیں جس قرآن کریم میں یہ آیت ہے انیق صاحب کہ ما علی الرسول الا البلاغ۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، آپ کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے، اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، نہ یہ کہ صرف اور صرف آپ کا یہی منصب ہے کہ آپ پیغام رساں ہیں، پیغام رسانی کے سوا آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ مراتب اور مقامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حیثیات خود قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تو اللہ کا پیغام کما حقہ تم تک پہنچا دینا ہے۔ مان لو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان۔ ہاں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی کام پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا نہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت بھی آپ نے تلاوت فرما دی کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ ڈاکٹر صاحب، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کریم کی یہ آیت، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر آئیں اور خبیث اور طیب پر آپ سے بات کرائیں کہ خبیث کسے کہتے ہیں، طیب کسے کہتے ہیں، اور خبیث کو یہاں مقدم کیوں رکھا جا رہا ہے، طیب بعد میں کیوں آیا، اس سے پہلے یہ کہ بنیادی ذمہ داری ہم پر کیا عائد ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی بھی لے لی صحابہ سے، اور اللہ کو بھی گواہ بنا لیا۔ تو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ آج یہ قرآن کریم کی یہ آیات امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ذمہ داریاں عائد کر رہی ہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کی بات کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس خطبے کے بالکل آخر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں میرے پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سَامِعِ، ہو سکتا ہے کہ بعض سننے والے جنہوں نے بات کو سنا ہے وہ جب ان تک پہنچائیں گے جن تک ابھی تک بات نہیں پہنچی اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، وہ اس کی باریکیوں کو اور اس کی خوبیوں کو اور اس کے امتیازات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر مزید اشاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ تو امت کی ذمہ داری ہے انیق صاحب، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کو جو خیر امت کا ٹائٹل ملا ہے وہ اس لیے نہیں ملا کہ یہ کوئی بہت اللہ کے قریبی ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عزیزوں میں سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹائٹل اللہ نے جو دیا ہے اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کر دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اللہ نے وہ دین دیا ہے جو اشاعت کا دین ہے، جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب تمہیں امت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، معروف کو پھیلاؤ اور منکر سے لوگوں کو روکنے والے بن جاؤ، خود بھی رکنے والے بن جاؤ اور لوگوں کو بھی روکنے والے بن جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ تو مسلسل میدان عمل میں رہنا چاہیے، جو یہ بات مسلسل لوگوں کے سامنے کہتا رہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، درست کیا ہے، نادرست کیا ہے، یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، آگہی مسلسل پھیلتی رہے، نور پھیلتا رہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی جماعت ہے فلاح پانے والی، جو اس کام کو مسلسل جاری رکھے گی جو ذمہ داری نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس امت کو سونپ کر آئے ہیں۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حکمران کو پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا، والد کو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کو شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ذمہ داری اس امت کی خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس امت کو سونپ کر گئے ہیں، لگا کر گئے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس اگلی آیت پر جائیں، اسی آیت کا جو دوسرا جملہ ہے انیک صاحب، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کاش کہ اس جملے کو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں، کاش کہ ہم اس جملے کے معنی اور مفہوم پر غور کرنے والے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینے والے بن جائیں۔ میں کہتا ہوں سارا قرآن کریم اگر ایک طرف کر دیجئے انیک صاحب، اور صرف اسی ایک جملے کو ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، تو یقین کیجئے بہت سی خرابیاں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں اور معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کیا زوردار انداز ہے قرآن کریم میں، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قریباً 12-14 مرتبہ بیان فرمایا، لیکن ایک یہاں جو فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اسے بھی اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی۔ نفاق جو تمہارے اندر موجود ہے، جو حسد اور کینہ اور بغض تمہارے اندر موجود ہے، ظاہر میں لوگوں کے سامنے چہرے پہ ہنسی ہے لیکن اندر کاٹنے کو دوڑ رہے ہو، اور یہ جو نفاق تمہارے اندر موجود ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اور جو تم چھپا رہے ہو اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں انیک سا بار بار سمجھائی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو تم چھپاؤ گے اسے بھی اور جو تم ظاہر کرو گے اسے بھی، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز مخفی ہے نہیں۔ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا محاسبہ کریں گے، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی، جو تم نے چھپائی ہوئی ہیں باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں، سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہے ہیں ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ بکل شیء علیم، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرتے ہو یا تم اس کو چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو بکل شیء علیم، ہر بات کو جاننے والا ہے، ہر شے کی اچھی طرح سے خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی ہم خوب جانتے ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی ہم خوب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے سینوں میں کچھ بات چھپاؤ گے، ظاہر تم نہیں کر رہے لیکن اندر تمہاری پلاننگ جو ہے وہ یقیناً اس کے برعکس ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور تبدو ہو یا ظاہر بھی کرو گے، یعلمہ اللہ، تمہاری چھپی باتوں کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور سورہ رعد میں ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار،
اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے۔ من اسر القول، کوئی بات کو چھپاتا ہے یا چپکے سے کہتا ہے، ومن جہر بھی، یا زوردار انداز سے کہتا ہے، ومن وہ مستخف باللیل، راتوں کو چھپ چھپ کے جو کچھ کرتا ہے، اللہ اکبر، ومن مستخف باللیل وسارب بالنہار، دن میں جو ظاہر طور پر کرتا ہے راتوں کی مخفی باتیں، دن کی روشنی میں کی جانے والی باتیں، راتوں کے اندھیروں میں کی جانے والی باتیں، آہستہ لہجے میں یا اونچی آواز سے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ بلکہ سورہ نحل میں فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور تم جو چھپاتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفِيتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں اسے جو تم اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے، جو تم نے اور جس کو تم ظاہر کر رہے ہو۔ سورہ بقرہ میں ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا اللہ اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ الا، سورہ ہود میں بہت زوردار جملہ ہے، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، لوگو تم سینوں کو نیچے جھکا جھکا کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہو، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، جب تم نے اچھی طرح سے کپڑے اوڑھ رکھے ہوتے ہیں تو جو کچھ تم چپکے کر رہے ہوتے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ لا جرم، سورہ نحل میں لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظاہر کرتے ہیں یا جو چھپاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سورہ ملک وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، جو تم باتیں چھپاتے ہو اور جو تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بندگان خدا جو تمہارے سینوں میں باتیں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ کاش کہ ہم اپنے ذہنوں میں اس عقیدے کو اچھی طرح سے یقین کا درجہ دے لیں کہ ہمارے ظاہر کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے باطن کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جو اپنے ذہنوں میں سوچ رہے ہیں ہماری سوچ میں پاکیزگی آئے، ہمارے خیالات میں پاکیزگی آئے، ہم زبان سے کسی کے بارے میں خوشگوار کلمات کہہ رہے ہوں لیکن ہمارے اندر سے اس کے لیے بغض، حسد اور کینہ جھلک رہا ہو، اندر کی باطن میں نمایاں ہو رہا ہو، اس سے اللہ تعالی ہمیں روک رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ جب تک تمہارے وسوسے عزم مصمم میں نہیں ڈھلتے تب تک ہم گرفت نہیں کرتے، لیکن جب تم پوری طرح سے پختہ ارادے کے ساتھ کسی کام کے لیے نکل پڑتے ہو تو پھر یقینی بات ہے تم اپنے آپ کو مجرم بنا لیتے ہو اگر وہ غلط کام ہے، اور اگر اچھا کام ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً فوری طور پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم کر گزرے تو گناہ کا کام تھا تو ایک شمار ہوگا، اور اگر نیکی تھی تو ارادے پر ہی ایک نیکی کا اجر ملا، اور اگر کر گزرے تو 10 گنا اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ اکبر، حساب کتاب ہوگا، احتساب ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں تو خیر بہت ساری باتیں ہو گئیں اس آیت کے ذیل میں، اب اللہ تعالیٰ جو آگے فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، ان سے فرما دیجئے، کن سے فرما دیجئے؟ اولین مخاطب کون ہیں؟ ذرا وہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا کہ طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ خبیث کو پہلے رکھا اور طیب کو بعد میں رکھا۔
تو خبیث کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے، طیب کو بعد میں کیوں رکھا گیا ہے، یہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اور کیا سبحان اللہ کیا بات کہ خبیث کی جو بہتات، ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ خبیث کی جو بہتات ہے، خواہ کتنی ہی تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو، طیب طیب رہے گا۔ طیب کسے کہتے ہیں، خبیث کسے کہتے ہیں، یہ بھی ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے بہت خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فرمائی ہے۔ جی درست ہے آپ کی بات کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو سامنے لوگ تھے وہی رہے ہیں، جی ہاں، لیکن چونکہ سارے آنے والے زمانے حضور کے زمانے ہیں، اس لیے ہر زمانہ جس میں ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو یوں سمجھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے، قیامت تک اور کے لیے۔ قیامت تک کے لیے۔ قل کا جو لفظ ہے نا جی انیک صاحب، قرآن کریم میں کوئی تقریباً 320 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور یہ دراصل اعلانات ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے کروائے ہیں۔ یہاں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قل، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ یہ جو خبیث پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کا اگلا جملہ ہی سمجھا رہا ہے کہ خبیث کی کثرت ہوتی ہے اور لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، لہذا یہ مت سمجھیں کہ خبیث کی کثرت تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ ہوگی۔ پر جملہ فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب، یعنی لوگوں کے ہاں معیار انیک صاحب مختلف ہیں قدر و قیمت کے۔ اللہ تعالیٰ ایک منفرد معیار بیان کر رہے ہیں یہاں قدر و قیمت کا، وہ یہ کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب خبیث اور طیب سے مراد کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، حرام خبیث ہے، حلال طیب ہے۔ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، پاک طیب ہے، ناپاک خبیث ہے۔ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار طیب ہے، نافرمان خبیث ہے۔ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، مومن طیب ہے اور کافر خبیث ہے۔ کھرا اور کھوٹا برابر نہیں ہو سکتے، عادل اور ظالم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں آپ ذرا غور کیجئے، بڑا وسیع ہے اس جملے کا مفہوم، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو، مفسرین کو، انہوں نے بہت سی آیات یہاں نقل کی ہیں کہ حرام کی کثرت قبولیت کی علامت نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے اچھی لگے خبیث کی کثرت، کہ رشوت کا مال آ رہا ہے، کرپشن کا مال آ رہا ہے، معاہدوں میں کی گئی کرپشن، سمگلنگ کے ذریعے حاصل ہونے والا مال، اور بینکوں سے قرضے لے کر معاف کرا کے مال کی بڑھوتری، یہ جتنے اور کم تول کر اور کم ناپ کر لوگوں کو نقصان پہنچا کے مال سمیٹنا، یہ جتنے ذرائع ہیں یہ سب خبیث ہیں۔ لو اعجبک کثرت الخبیث، ان کے ذریعے سے مال تو تم سمیٹ لو گے، لیکن یقین کرو کہ یہ مال کبھی تمہیں چین نہیں لینے دے گا، کبھی تمہیں سکون نہیں لینے دے گا، کبھی تمہاری اولاد کو پوری طرح سے تمہارا فرما بردار نہیں رہنے دے گا، مسائل تمہارے لیے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے کہ دیکھو، غلاظت کا ایک ڈھیر ہے، گندا نالا ہے، اس کے مقابلے میں ایک پاکیزہ صاف ستھرا گلاس ہے پانی کا، کون نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مومن اور کافر برابر نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو یعنی کافروں کو ہم برابر قرار دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورہ جاسیہ میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم،
کیا ایمان والے اور اعمال صالحہ بجانے والے اور باغی اور سرکش ان کا جینا اور مرنا ایک طرح سے ہو جائے گا؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو جنازے ہیں ہماری حقانیت کی اور مقبول عند اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو سواء محیاہم و مماتہم، ان کے جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کہ کیا متقین اور فاجر دونوں برابر ہوں گے، اور ایمان والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے یہ برابر ہوں گے؟ بظاہر اللہ کے باغی اور سرکش، اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ مستحکم دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ہاں بکھری ہوئی راکھ کی طرح ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بددیانت، ٹیکس چوری کرنے والے، سود خور، سمگلنگ کے ذریعے مال جمع کرنے والے، بینکوں سے قرضے معاف کرا کر اپنا مال بڑھانے والے، اور معاہدوں میں ناجائز کمیشن کھانے والے بظاہر کتنے شان و شوکت والے کیوں نہ نظر آئیں، لیکن بڑے بڑے محلات انہوں نے اپنے لیے تیار کی ہیں، رہنے سے بالکل بیچارے محروم ہیں۔ بڑے بڑے محلات انہوں نے اپنے لیے تیار کیے انیک صاحب، لیکن آج وہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں جو گھس کھدے ہیں، جو مالی ہیں، جو باورچی ہیں، وہ ان محلات میں رہ رہے ہیں، وہ ان کے پھل کھا رہے ہیں، وہ وہاں کی راحتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور صاحب جو ہیں وہ کہیں کوئی ہسپتال میں پڑا ہے باہر کے کسی ملک میں، اور باہر کے کسی ملک میں کہیں کوئی بس گزارا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ٹھیک، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ہاں جو حرام کمانے والا ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا ترے باز ہو، اور کتنا ہی شملہ اس کا اونچا ہو، اور کتنا ہی نام اس کا بڑا ہو، اور کتنی ہی گاڑی اس کی لمبی ہو، اور کتنا ہی اس کا پروٹوکول ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کو وہ مزدور پسند ہے جو حلال کے ذریعے سے صبح سے شام تک محنت کر کے کماتا ہے، اور اللہ کو وہ گھاس کھودنے والا پسند ہے، اور اللہ کو وہ پھیری کے ذریعے سے حلال کمانے والا اور جوتے سی کر رزق حاصل کرنے والا، حلال کمانے والا وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ بظاہر تمہیں وہ بڑے پروٹوکول اور شان و شوکت والے نظر آئیں، لیکن ہرگز اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ان کی ہے جو اگرچہ کم ہے ان کے پاس، لیکن ہے حلال جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب بالکل واضح ہو گئی یہ بات، اور آپ نے بالکل واضح کر دی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، یہ چیزیں ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اور جیسے ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، وہ پڑھتا ہے، یہ چیزیں جو آپ نے بیان فرمائیں وہ جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے تمام معاشرے یعنی من حیث المجموع زوال کا شکار ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے، جو آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا، ہمیں درس آپ نے دیا کہ حق اور باطل برابر نہیں ہوتے، خیر اور شر برابر نہیں ہوتا، مومن اور کافر برابر نہیں ہوتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ لا یستوی الاعمی والبصیر، یہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو ایک جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپٹیشن، ایک کشش ہوتی ہے برائی کی جانب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے معاشرے مسلمانوں کے معاشرے، یہ ان میں تو گداز ہونا چاہیے تھا، انہیں شر سے نفرت ہونی چاہیے تھی، خیر پر مبنی معاشروں کو استوار کرنا چاہیے تھا، لیکن پچھلے مثال کے طور پر پچھلے 30-35 برس میں کراچی سے خیبر تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی جو خباثتیں ہیں انہوں نے جگہ بنا لی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار چلتا ہے، ایک آنکھ بند کر لو، اور یہ بلکہ یہاں تک ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، کہ بھائی کیا کریں، یہی وقت کا فتویٰ ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ کثرت کسی بھی چیز کی اس کی حقانیت کی دلیل نہیں بن جاتی، لیکن یہ آپ ہمیں ذرا تعلیم فرمائیں، ہم سب جو آپ کے ناظرین ہیں
اور آپ سے سیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ مجھے خبیث کے قریب نہیں جانا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے پہلی آیت میں 99 کے تعلق سے آپ نے فرمائی یہ بات کہ وہ تم چھپ کے کام کرو یا سامنے کام کرو، اللہ جانتا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. آپ نے سورہ بقرہ کی آیت ہمیں سکھائی سمجھائی. لیکن معاشروں کو جو زوال آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں جو بے حجابی ہے، جو عریانی ہے، جو رشوت ہے، جو کک بیکس ہیں، یہ ہمارے معاشروں میں رفتہ رفتہ بڑھتے جا رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اور آپ کے جو محلوں میں شرفا کے گھر ہوا کرتے تھے، ان کی شناخت یہ ہوتی تھی کہ اس گھر میں حرام نہیں آتا. وہاں بھی آنے لگا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایک ساتھ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہم لوگ ظاہر بین ہیں. ظاہر بین، ظاہر کو جب دیکھتے ہیں، ظاہر میں ایک صاحب کا بہت بڑا محل ہے، ظاہر میں ایک صاحب کی بہت بڑی گاڑی ہے، ظاہر میں چونکہ ہم ظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ باہر سے آیا ہوا کلچر اور باہر سے آیا ہوا تمدن اور معاشرت، اس کو ہم اختیار کریں گے تو ہم ترقی یافتہ کہلائیں گے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھئی گھٹنے ننگے کی کر کے نیکر پہن کر بازار میں جانا، کیا یہ ترقی ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ یہ ترقی ہے؟ کیا اس سے ٹیکسز زیادہ جمع ہوں گے؟ کیا ہماری فیکٹریاں اس سے چل پڑیں گی؟ کیا عورتیں اگر بے لباسی کی اور انڈر گارمنٹس میں باہر آ جائیں گی تو کیا اس سے ہمارا جو ریونیو ہے اس میں کوئی اضافہ ہو؟ یعنی کیا اضافہ ہوگا؟ آخر کیا ہے چیز جو بڑھ رہی ہے اس کے ذریعے سے، سوائے اس کے کہ شیطنت بڑھ رہی ہے، سوائے اس کے کہ درندگی بڑھ رہی ہے، سوائے اس کے کہ معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی ہریسمنٹ کے حادثات مسلسل بڑھ رہے ہیں. ان حادثات کے بڑھنے میں بڑا سبب یہ چیزیں ہیں جو ہم معاشرے میں عام کر رہے ہیں، اور اس طرف سے ہم اغماض کر رہے ہیں، اس طرف سے ہم چشم پوشی کر رہے ہیں، اور جناب علاج وہ سوچ رہے ہیں کہ جو گند کے اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال کے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے. یہ یقینی بات ہے یہ علاج نہیں ہے. علاج تو یہی ہے کہ خبیث اور طیب کا امتیاز پوری طرح سے معاشرے پر واضح ہو. اللہ اکبر. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کے، لوگوں کے ذریعے سے فراڈ کر کے، لوگوں کو غلط وعدے دلا کے ان سے مال سمیٹ کر پھر ہم خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم صدقات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 2-4 ملازمین کو عمرے پر اور حج پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے سخی ہیں اور بڑے جناب غریب پرور ہیں. بھئی خون نچوڑ کر انسانوں کا، خون نچوڑ کر بے کس لوگوں کا آپ اگر اس میں سے کچھ کھانا وغیرہ پکا کے تقسیم کر دیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر غور کیجئے. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی انیق صاحب تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کاروبار تو شراب کا ہے، میں شراب سے جو پیسے حاصل کروں گا اس میں سے کچھ خیرات بھی کر دیا کروں گا، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ خیرات کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل الا الطیبہ، اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا کوئی قبول نہیں کرتے. پاکیزہ مال ہونا چاہیے، حلال مال، کیونکہ اللہ طیب ہے. اللہ طیب، بالکل اللہ طیب ہے اور حلال کو اور طیب کو قبول کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے جب کوئی بندہ حلال مال میں سے دیتا ہے اللہ کی راہ میں
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ یعنی یہ ایک شرف ہے، ایک شرف ہے جس نسبت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک کھجور جو ہے وہ پہاڑ کے برابر بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، جو بندہ حرام کمائے گا پھر اس میں سے صدقہ کرے گا، وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، خرچ کرے گا تو اس میں سے برکت اٹھ جائے گی، اور پیچھے چھوڑ کے جائے گا تو جہنم کا سامان پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس لیے انیک صاحب یہ بات اچھی طرح سے واضح ہونی چاہیے کہ ہم محض ظاہر بینی میں، ظاہری نگاہ کے ساتھ جو لوگوں میں ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، ہم ان کے اندر، ان کے باطن میں یا ان کے احوال سے پوری طرح سے آگہی نہیں رکھتے۔ وہ کتنے بے چین ہیں، وہ اندر سے کتنے پریشان ہیں، ان کی اولاد ان کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے، اللہ اکبر، کب یہ مرے گا اور اس جائیداد پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اور ابھی مرتا ہے تو کورٹس میں، عدالتوں میں کیسز جانے شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وکلا کھا رہے ہوتے ہیں اس مال کو، اور ججز کے ہاں جا رہا ہوتا ہے، اور یہ جناب لڑتے لڑتے بالآخر یہ اس پیسے سے محروم رہ جاتے ہیں جو حرام ذرائع سے باپ اکٹھا کر کے ان کے لیے گیا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے نہیں روکا، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے اس کو اپنے لیے حرام نہ کرو۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کس نے حرام کی ہے وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالے ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی بھی یہ صاحبان ایمان ان سے مستفید ہوں۔ لیکن حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو لوگوں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ رہا ہو، جو دنیا تو کسی اور کی بن رہی ہے اور آخرت میری بگڑ رہی ہے، پھول تو کسی اور کے لیے جمع ہو رہے ہیں لیکن انگارے میری قبر میں پڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اپنی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت نہ بگاڑ رہے ہوں، بلکہ اوروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت نہ بگاڑ رہے ہوں۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پھر ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خشیت خدا بندی، یہاں پر تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر لیا، اور فوراً کامیابی کا کہ تم اسی طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات صرف اور میں چاہ رہا تھا، لاسٹ منٹ ہے لیکن یہ بھی آپ فرما دیجئے، جیسے ٹو ڈوز کے حوالے سے اسی روک تھام کیسے کی جائے، اس کے آگے بن کیسے بانا جائے، جو میں نے پچھلے سوال میں کچھ باتیں رکھی تھیں، لیکن سوال چھوٹا سا کر دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو خاص طور پر یہ تعلیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جتنا مال، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رکھا ہے، لکھ دیا ہے، وہ مرنے سے پہلے ہمیں ملے گا، لیکن ہم اپنے حلال رزق کو حرام کی شکل میں کیوں قبول کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میٹیریلزم اور مادیت پرستی اتنی آگے چلی گئی ہے، اتنا آگے چلا گیا یہ بات کہ ہم دین سے شناسائی اور دینی تعلیمات سے آگہی یا قرآن و سنت کی رزق کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں بار بار رزق کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں کہ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، بندہ اس وقت تک ہرگز مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا رزق پورا مکمل نہ حاصل کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو، اور رزق حلال حاصل کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو۔ یہ باتیں چونکہ ہمیں طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب فرض ہے اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد، اور جو رزق حلال کماتے ہوئے اللہ کے حضور آئے گا کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں، اس کو تو ہم نے اب ایک پرانے زمانے کی باتیں کہنا شروع کر دیا ہے۔ میٹیریلزم
اور مادیت پرستی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی بجائے اب وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کون رب اور کون وہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا۔ ڈاکٹر صاحب وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، مزید گفتگو آپ سے کسی اور پروگرام میں کروائیں گے، بہت ساری گفتگو باقی رہ گئی۔ بس مولانا روم کا ایک شعر بار بار یاد آتا ہے کہ علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر شکر گزار۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں۔ یہ کل کے پوچھے گئے سوال کا جواب تھا۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں، بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعے کا معاہدہ کہاں رکھا گیا؟ کوہ صفا پر رکھا گیا، ابو لہب کے گھر پر رکھا گیا، یا خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا، تو اعلان آج میرے ذمے۔ تو آج کے ونر ہیں فرحان احمد خان صاحب پشاور سے۔ فرحان احمد خان صاحب پشاور سے۔ فرحان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔